السلام علیکم۔ پروگرام بڑی منزل کے مسافر کے ساتھ میں ہوں نعمان رحیم۔ آج کی آخری ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اپنا کاروبار۔ سامعین محترم، جب بھی کوئی ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا ہر شعبہ مشکل حالات میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا ملک دہشت گردی کی جنگ کا سامنا کر رہا ہے، معاشی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سے دوسرے معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے اسے۔ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ملک میں نوکریاں ملنی کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بے شمار ادارے ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں سے خدمات لیتے ہیں، کیونکہ اس شعبے کے متعلق انہیں یہاں سے افراد کار ہی نہیں ملتے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، کام کرنے والوں کا قحط ہے۔ اس کی ایک وجہ نظر آتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس سمت نہیں ہے۔ 80 کی دہائی میں گریجویشن یا ماسٹر کرنے کے بعد جب طالب علم مارکیٹ میں جاتا تھا تو اسے 4 نوکریاں ملتی تھیں، جبکہ آج ایسا نہیں ہے۔ آج جو جہاں لگا ہوا ہے وہ وہاں بھی کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی نوکری وہ چاہ رہا تھا اس طرح کی ملازمت اسے نہیں ملی۔ کچھ ذہین لوگ ہوتے ہیں، وہ ان باتوں کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں، پھر وہ نوکری کرنے کا نہیں سوچتے بلکہ نوکریاں دینے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ کا کام آپ کو فرسٹریشن دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے غلط کام کا انتخاب کیا ہے۔ صحیح کام، صحیح فرد، اچھی قسمت، صحیح کام، غلط فرد، بری قسمت، یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ زندگی میں صحیح فرد کا صحیح جگہ پر ہونا ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہادر بنایا ہے، آپ میں قوت ارادی ہے اور آپ میں اضطراب ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو نوکری تک محدود نہ کیجئے، اس سے بڑا سوچئے۔ ایک ہے غلامی اور ایک ہے آزادی۔ جو آدمی آزادی چاہتا ہے وہ کہے گا کہ میں بڑی نوکری کی بجائے اپنا چھوٹا سا کام کیوں نہ کروں، کیونکہ یہ میری ملکیت ہوگا، میں اپنے آپ کو جواب دہ ہوں گا، کسی دوسرے کو نہیں ہوں گا۔ دنیا کے ہر کاروبار میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے اور وہ ہے کامیابی کی کہانی۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ دوران تعلیم یہ طے کرتے ہیں کہ مجھے کہانی بننا ہے یا نوکری کرنی ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجیے سامعین محترم کہ کامیاب کاروبار کے لیے اعلیٰ تعلیم ضروری نہیں ہے۔ دنیا میں 90% کاروباری حضرات نے کبھی کاروبار کو پڑھا ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے جو مہارتیں درکار ہیں وہ تعلیمی اداروں میں فراہم نہیں کی جاتی۔ تعلیمی اداروں میں جو اساتذہ کاروبار کے متعلق مضامین پڑھاتے ہیں انہوں نے خود کبھی کاروبار نہیں کیا ہوتا، تو پھر طالب علم اس کو کیسے پڑھ کر کاروبار کرے گا؟ اور پھر کاروبار کے لیے پھر چیز کیا ضروری ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک بے چینی اور بےتابی ہو کہ مجھے نوکری نہیں کرنی، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ کاروبار کے متعلق مضامین پڑھ لیں، کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ جو آدمی طبیعت کا بادشاہ ہے وہ نوکری نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ طبیعت کے لحاظ سے بادشاہ ہوتے ہیں مگر انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے فقیروں والا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، انہیں اپنی قابلیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایڈیسن کہتا ہے کہ اگر انسان کو اپنی قابلیت کا پتہ ہو تو وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا، اور غلامی کا نام ہے نوکری۔ جب آپ کبھی زندگی کے متعلق باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو اسی لمحے کوئی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور زندگی کا رخ مڑ جاتا ہے۔ آپ اپنے اندر قوت ارادی پیدا کیجئے، مجھے نوکری کرنی نہیں بلکہ نوکریاں دینی ہیں، اور اس کے لیے ایک کامیاب مالک بننا ہے۔ جو کوئی آگے جانے کا سوچتا ہے اگر وہ محنتی ہے اور اس میں قوت ارادی ہے تو پھر اس کے لیے قدرت بھی راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے کہ رزق کے 9 حصے کاروبار میں ہیں۔ اس نقطے پر غور کیجئے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ اپروچ تب ہی ہوگی جب آپ اوپر والا ہاتھ بننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس اوپر والا ہاتھ ہے تو اس سے بہتر ہے جس کا ہاتھ نیچے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب کاروباری لوگ ہیں ان میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، یہ لوگ پیسے کے لیے نہیں کام کرتے، یہ آزادی کے لیے کام کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے میں تعلیم بہت بڑی معاونت ہے، لیکن تعلیم بسا اوقات آگے بڑھنے کے حوالے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ سوچ کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ہم صرف وہی سنتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو دیکھنا، سننا اور سمجھنا ہمارا نصاب سکھاتا ہے۔ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ سامعین محترم، کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس کا تجربہ اور معلومات نہیں تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کاروباری لوگوں سے ملیں۔ جب آپ کا رابطہ کاروباری حضرات سے ہوگا تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بھی کبھی اپنا آغاز زیرو سے کیا، تو آپ کا ذہن کھلے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو تھوڑا نہیں مانگنا، کیونکہ ہماری اوقات تھوڑی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت بڑی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تالا لگا دیتے ہیں کہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے، اس لیے ہم مانگتے ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ معاشی آسانی کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عقل بھی دے دے تو پھر آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اگر آپ امیر ہونے کے باوجود عقل و خرد والے ہیں تو پھر زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ بڑا کام یہ ہے کہ تھوڑا ہو مگر اپنا ہو۔ آپ مارکیٹ میں جائیں اور وہاں جا کر سروے کیجیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں خلا ہے۔ کام تو سب کو کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے کریں۔ باکسر محمد علی نے اپنے حریف کو ایک مکہ مارا اور مقابلہ جیت گیا۔
اس زمانے میں اسے $50,000 انعام ملا۔ ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا زبردست سودا کیا کہ صرف ایک مکے کے بدلے $50,000۔ محمد علی نے جواب دیا، یہ ایک پنچ یعنی مکہ اس کو بنانے کے لیے مجھے 21 سال پریکٹس کرنی پڑی۔ اگر آپ کا ذہن صرف نوکری کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر آپ لاکھ لیکچر لیں، کتابیں سنیں، کتابیں پڑھیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ لیکن اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے تو پھر یقین کیجئے کہ آنے والا زمانہ آپ کا ہوگا۔ سامعین محترم، آج کی گفتگو کا موضوع تھا اپنا کاروبار کیجئے، اور اس کے ساتھ ہماری معاشی ترقی کے عنوان سے سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔